اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ میں اتحاد بین المسلمین کی ایک ادنا سی کوشش کر رہا ہوں، جس کا مقصد امت مسلمہ کو ایک کرنا ہے۔ اس سلسلے میں یہ میری اوورآل چھٹی ویڈیو، اور جو اب جس مسئلہ اہم مسئلہ جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے طلاق کا مسئلہ۔ اس کا پہلا حصہ ہے۔ تو یہ طلاق کا بہت اہم مسئلہ ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت عام ہوا ہے۔ تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ قرآن و سنت قرآن کی روشنی میں اس کو کچھ اس کو بتانے کی کوشش کروں۔ اچھا، جس طرح جب نکاح باقاعدہ نکاح کے طور پہ دو خاندان آپس میں باہمی رضامندی ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر نکاح ہوتا ہے اور دو گواہان ہوتے ہیں، اس میں سب لوگ موجود ہوتے ہیں، ہنسی خوشی نکاح ہوتا ہے اور باقاعدہ اس میں ٹائم ملتا ہے، اور وہ نکاح شادی کا سلسلہ ہونے کے بعد میاں بیوی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اچھا، پھر بعد میں جب مسئلے مسائل آ جاتے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ہم قرآن کی روشنی میں الحمدللہ حل کر سکتے ہیں۔ اور میں جو ایک قرآن کی آیت بار بار کہتا ہوں کہ آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اسی طرح یہ جو قرآن طلاق کا مسئلہ اہم مسئلہ ہے، اس میں بھی ہم قرآن سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ قرآن ایک اور جگہ قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی اسے سمجھے، پڑھے سمجھے۔ تو اسی طرح میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے روزمرہ کے جو مسئلے ہیں یا ہمارے جو مسئلے مسائل ہمارے زندگی کا جو حصہ ہے، پیدا ہونے سے لے کے اور مرنے تک کا جو سلسلہ ہے، وہاں پہ ہمیں اگر کہیں پرابلم آتی ہے تو ہم قرآن سے ڈائریکٹ خود بھی رجوع کر سکتے ہیں، اور رہنمائی کے لیے ہم عالم دین وغیرہ سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ اس میں جو قرآن پارہ نمبر 28 اور سورہ نمبر 65 سورہ طلاق، اس کا ترجمہ میں پیش کرنا چاہوں گا، جو کہ جس سے کافی جس میں بہت واضح طور پہ طلاق کے بارے میں حکم ہے۔ اے پیغمبر، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کو عدت سے پہلے طلاق دو، یا ان کو عدت سے پہلے طلاق دو، یعنی طہر سے پہلے طلاق دو، اور تم عدت کو یاد رکھو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے۔ ان عورتوں کو ان کے رہنے کے گھروں سے مت نکالو، اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں، مگر وہاں کوئی کھلی بے حیائی کرے تو اور بات ہے۔ یہ خدا کے مقرر کیے ہوئے احکام ہیں، اور جو شخص احکام خداوندی سے تجاوز کرے گا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تجھ کو خبر نہیں شاید اللہ بعد اس کہ کوئی نئی بات پیدا کر دے، پھر جب وہ متعلقہ عورتیں، یہ بات امپورٹنٹ ہے، وہ متعلقہ عورتیں اپنی مدت گزرنے قریب پہنچ جائیں، قاعدے کے موافق نکاح میں رہنے دو یا قاعدے کے موافق ان کو رہائی دو، اور آپس میں سے دو معتبر شخصوں کو گواہ کر لو۔ جیسے میں نے نکاح کے وقت کہا تھا، ویسے بھی جب طلاق ہو رہی ہے ختم، تو اس وقت بھی آپ نے دو گواہ عادل رکھنے کر لو، اور تم ٹھیک اللہ کے واسطے گواہی دو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ کہیں 1، 2 یا 3 طلاق کا ذکر کہیں نہیں ہے، لیکن زیادہ تر جو اس بحث اسی پہ ہو رہی ہے کہ 1 دے دی، 2 دے دی، 3 ایک ساتھ دے دی، لیکن یہاں کہیں ذکر نہیں ہے۔ اور
اور یہ انشاءاللہ یہ میں اپنی اگلی ویڈیو جو ہے وہ اس میں صحیح حدیث ہیں جو تمام مقادیر فقہ کی متفقہ احادیث ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ اچھا، جس بات پہ دھیان دینا چاہیے وہ یہ کہ کہ آپ عدت کا حساب جب طلاق دی تو عدت کا حساب لگائیں کہ کب سے سٹارٹ ہوئی ہے، یعنی تقریباً 3 حیض تک انتظار کریں، تاکہ اگر فرض کریں غصے میں یا عجلت میں طلاق دی گئی ہے تو مرد کو بھی اور عورت کو بھی ٹائم مل جائے، اور جب وہ عدت کا ٹائم ختم ہو جائے تو پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ یا تو جانے دیں یا پھر روک لیں۔ اچھا، جو لمٹ اس کی بتائیے آپ یہ دیکھیں، طلاق دینے سے لے کر اور جو عدت کا ٹائم اینڈ تک کا ٹائم ہے اس میں بیچ میں تو یہ باؤنڈری اللہ نے بتا دی آپ کو کہ اس ٹائم میں اگر آپ نے رجوع کر لیا تو آپ کی طلاق نہیں ہوگی۔ اور فرض کریں اگر آپ طریقے سے ان کو رہنے دیں گھر میں، نہ آپ نکالیں نہ وہ نکالیں، اور جب وہ فرض کریں آپ نے وہ اگر ختم کرنا ہے تو پھر جیسے نکاح میں 2 گواہ رکھے تھے ایسے ہی آپ 2 گواہوں کو رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے آپ کو سمجھائیں کہ یہ آپ سلسلہ نہ کریں بہرحال، لیکن اگر پورا ٹائم دیا جا رہا ہے اس میں سوچنے سمجھنے کا، کیونکہ یہ میاں بیوی کا نازک رشتہ ایسا ہے کہ یہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور ایسا رشتہ بھی ہے کہ جو قیامت کے بعد بھی چلتا رہے گا، ماں باپ بہن بھائی سب ہوں گے، لیکن یہ ایسا رشتہ ہے کہ جو بعد میں بھی چلتا رہے گا، تو اس میں ٹائم دیا جاتا ہے۔ قرآن کی جو حکمت ہے اس میں کہ فوراً ایسا نہیں ہو سکتا کہ 3 دفعہ کہہ دیا اور ہو گیا، تو اس میں ایک سے وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں، لیکن آپ یہ دیکھیں جو قرآن کی آیت ہے اس میں لمٹس بتا دی گئی، نمبر کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اچھا، آپ خود بھی اس کو قرآن کی جو سورہ طلاق کی آیت ہے اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں اور استخارہ کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حق میں دونوں کے حق میں اور جو بچوں کے حق میں، خاندان کے حق میں جو ہوگا وہ خود فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ کوئی کمنٹ ہو تو ضرور لکھیے گا اس پہ، اس کو آگے بڑھائیے گا، کسی کے کام آ جائے، اور اس کو لائک کریے گا تاکہ یہ کام لوگوں تک زیادہ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔